اس ویڈیو میں ہم عید کے 6 روزوں کے متعلق گفتگو کریں گے کہ وہ 6 روزے ایک ساتھ 6 دنوں میں رکھنے ہیں یا پھر دن چھوڑ کر علیحدہ علیحدہ دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ کون یہ والے روزے رکھ سکتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کے بھی علم کا ذریعہ بنے۔ سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ عید کے جو روزے ہیں ان کو شوال کے روزے کہا جاتا ہے۔ ان کے روزے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عید کے متصل یہ روزے رکھے جاتے ہیں، یعنی عید کے بعد، تو اس وجہ سے اس کو عید کے روزے بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ شوال کے 6 روزے ہیں اور ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس دن تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جبکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس طرح ہے جس طرح اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے۔ جبکہ تیسری حدیث ہے اس نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس طرح ہے کہ وہ شخص پورا سال روزے رکھتا رہا۔ اور یہ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو اس کی بھی 10 ملیں گے۔ تو یہ وضاحت بیان کی گئی کہ جس طرح اس نے رمضان کے روزے رکھے تو گویا وہ 10 مہینوں کے ایک مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور اسی طرح پھر یہ 6 روزے عید کے 60 دنوں کے برابر ہوئے تو پورا سال بن گیا، یعنی 12 مہینے بن گئے۔ تو رمضان کے روزے رکھ کے شوال کے 6 روزے رکھنے والا گویا کہ پورا سال روزے رکھنے والے کی طرح ہے۔ اب یہ بات کہ کیا یہ روزے ایک ساتھ مسلسل 6 دنوں میں رکھے یا علیحدہ علیحدہ دنوں میں رکھ سکتے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ فقہائے کرام نے تو یہ بیان کیا ہے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ روزے علیحدہ علیحدہ متفرق دنوں میں رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی عید کے بعد مسلسل 6 دنوں میں بھی رکھ لیتا ہے تو تب بھی مذائقہ نہیں، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ دنوں میں 6 روزے رکھے جائیں، اگرچہ پورے مہینے میں ہی کیوں نہ پورے کرے، یعنی 2 روزے ایک ہفتے میں رکھ لے، پھر دوسرے ہفتے میں کوئی 2 روزے رکھ لے، ایک روزہ رکھ کے 2-3 دن چھوڑ کے پھر ایک روزہ رکھ لے، اس طرح سے بھی رکھ سکتا ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے۔ بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ جمعرات اور جمعہ کے دن کا روزہ رکھ لیں کہ یہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں ویسے بھی، تو اس طرح ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ کے 3 ہفتوں میں یہ مکمل 6 روزے ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک جو بھی یہ روزے رکھے قبول فرمائے ان کے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بلکہ جو ہمت رکھتے ہیں یعنی نوجوان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ضرور یہ بھی روزے رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔